یا صاحب الزمان یا وارث قرآن، جو حسین بندوں کو خلق کر سکتا ہے وہ خود کتنا حسین ہوگا۔ کبھی سوچا ہے جتنی لذتیں لیتے ہو اور ان لذتوں میں مست ہو جاتے ہو، کھانے کی لذت، پینے کی لذت، نکاح کی لذت، گھومنے کی لذت، بچوں سے محبت کی لذت، بیوی کی محبت کی، ماں کی محبت کی لذتیں ہیں نا، بڑے عرصے کے بعد ماں کو دیکھتے ہو دل کو کتنا چین ملتا ہے، بچے کو جب سینے سے لگاتے ہو تو کتنی ٹھنڈک ملتی ہے۔ یہ لذتیں ہیں۔ سوچو جس نے لذت بنائی اور اس لذت میں لذت ڈالی وہ خالق کے لذت کیسا ہوگا؟ کبھی سوچا ہے وہ خالق حسن بشریت خود کتنا حسین ہوگا؟ لذت خدا بنا رہا ہے نا۔ امام فرماتے تو بندہ بڑا عجیب ہے، یہ عجیب ٹاپک ہے کہ جو لذت بنا رہا ہے بالکل تھوڑی سی لذت ہے، اس میں تو گم ہو جاتا ہے اور اسی لذت میں تو اس کی نافرمانی کرتا ہے۔ کہ کبھی تم نے سوچا ہے کہ اس نے اپنی اطاعت میں کتنی لذت رکھی ہوگی؟ کیونکہ وہ خالق لذت ہے نا، وہ لذت بناتا ہے اور اسی کی دی ہوئی لذت میں تو مست ہوتا ہے۔ اب سوچ اس نے اپنی اطاعت کی لذت میں خود کتنی لذت ڈالی ہوگی، لیکن وہ تب ہے جب تو اس لذت تک پہنچ سکے، اور جب پہنچ جائے گا تو پھر تجھے تعجب نہیں ہوگا کہ حسین نو کے نیزہ پہ قرآن کیسے پڑھ رہے تھے، اور جب تو پہنچ جائے گا پھر تعجب نہیں ہوگا کہ علی کے پاؤں سے تیر نکلا تو علی کو پتہ کیوں نہ چلا، پھر تجھے تعجب نہیں ہوگا کہ زندان شام میں سیدہ زینب رات کے اندھیرے میں نمازیں کیسے پڑھ رہی تھی۔ اسی لذت کے حصول کے لیے مجلس میں آتے ہو۔ کربلا اسی لذت کا نام ہے، لذت عبادت، لذت قرب پروردگار عالم، لذت معرفت خدا۔ لیکن اے بندے یہ لذت ایسے نہیں ملتی، اس لذت کے لیے خود کو پاک کرنا پڑتا ہے، وجود کو، فکر کو، حرکتوں کو، ایکشنز کو جب پاک کر لو گے پھر اس لذت تک پہنچو۔